یہ محبوب و محب کا راز ہے. جن کائنات میں جن کو سمجھ آیا وہ پھر مقام بھی اتنا ہی عالی پا گئے، اور جس کو محبوب و محب کا یہ تعلق سمجھ آ گیا پھر وہ ابن قحافہ تھا، وہاں سے صدیق اکبر ہو گیا. جس کو یہ عشق و محبت کا تعلق سمجھ میں آ گیا وہ عمر ابن خطاب تھا، فاروق اعظم بن گئے، اس لیے کہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ محبوب و محب کا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، اور خدا مصطفیٰ کا مقام کیا دکھانا سمجھانا چاہ رہا ہے. اس لیے دوسری بات کہ حضور نے اپنا تعارف کیسے کروایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب. میری ذات پہ زیادہ بحث و تکرار نہ کرنا، اپنے علم کے پیمانے نہ لڑانا، اپنا زور خطابت و کتابت نہ لگانا. میرا تعارف یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. مگر آگے سنو، یہ میرا حسب و نسب ہے. میں ایسا محمد عربی ہوں کہ اللہ نے ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، کہ رب کائنات نے جب مخلوق کو بنانا چاہا تو مجھے سب سے بہتر مخلوق میں پیدا فرمایا. ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتین. پھر اس مخلوق کے رب کائنات نے دو حصے کیے اور میرا شمار اس حصے میں کیا جو سب سے اعلیٰ تھا. ثم جعلہم قبائل، پھر ان فرقوں میں بھی کئی قبائل بنائے. فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، پھر میرا انتخاب ایسے قبیلے سے فرمایا جو سب سے اعلیٰ تھا. ثم جعلہم بیوتا، پھر ان قبائل کو گھروں میں تقسیم کیا. فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا، پھر ان گھروں کو تقسیم کیا، مجھے اس گھر میں پیدا فرمایا جو سب سے اعلیٰ تھا. میرا نسب وہ ہے جو سب سے اعلیٰ ہے. ارے حضور اپنا تعارف بیان کر رہے ہیں، اپنی شان خود زبان مصطفیٰ سے بتا رہے ہیں کہ میرا نام محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہے. مگر رب کے حضور میرا تعارف یہ ہے کہ اگر تم اس کائنات کی تخلیق کو دیکھنا چاہو میری تخلیق بھی سب سے اعلیٰ ہے. اگر تم اس کائنات میں فرقوں کو دیکھنا چاہو میرا فرقہ بھی سب سے اعلیٰ ہے. اگر کائنات میں قبائل کے دیکھنا چاہو سب سے اعلیٰ قبیلہ میرا ہے. اگر کائنات میں گھروں کو دیکھنا چاہو سب سے اعلیٰ گھرانہ مصطفیٰ کا ہے. اگر کائنات میں تم حسب و نسب کو دیکھنا چاہو سب سے اعلیٰ حسب و نسب مصطفیٰ کا ہے. اور پھر دوسری حدیث ترمذی شریف کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، کہ اللہ پاک نے ابراہیم کو دو بیٹے عطا فرمائے، سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام. مگر ابراہیم کے بیٹوں میں سے جس کو منتخب کیا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے. جن کو چن کے رکھا وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے. واصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانۃ، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا. واصطفیٰ من بنی کنانۃ قریش، پھر اس بنی کنانہ سے قریش کو سب سے اعلیٰ بنایا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر اس قریش میں سب سے اعلیٰ بنی ہاشم کو بنایا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر جب مجھے چنا تو میں اس بنی ہاشم میں پیدا ہوا. گویا اپنا سارا شجرہ، اپنی ساری عظمت بیان فرمائی کہ اگر رب حضور تخلیق دیکھنا چاہو، فرقے دیکھنا چاہو، قبیلے دیکھنا چاہو، گھر دیکھنا چاہو، حسب و نسب دیکھنا چاہو تو مجھ مصطفیٰ کا سب کچھ اعلیٰ ہے. اگر رب کے حضور انبیاء کے اینگل سے دیکھنا چاہو ابراہیم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کو دیکھ لو، میرا گھرانہ پھر بھی سب سے اعلیٰ ہے. یہ حضور اپنی تعریف، اپنی شان خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں. اگر اس نظریے سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور شان کو دیکھیں تو تب جا کے صحیح ہدایت نصیب ہوتی ہے، ورنہ اپنا علم جتنا لڑاتے جائیں گے مصطفیٰ کی بارگاہ سے گمراہ ہوتے جائیں گے. پھر صحابہ کرام جنہوں نے اس شان کو دیکھ لیا وہ ساری زندگی حضور کے ادب میں جھکے رہتے تھے اور دل ہر وقت مچلتے رہتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے جانور سجدہ کرتے، درخت سجدہ کرتے. مولا علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ کے اطراف میں ایک دفعہ جا رہے تھے، ہم نے کیا دیکھا کہ فما استقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ.
ہم مکہ کی جس گلی سے گزرے، جس کوچے اور بازار سے گزرے، ہم نے اللہ کی عزت کی قسم کوئی پہاڑ اور درخت ایسا نہیں دیکھا کہ جو مصطفیٰ پہ صلاۃ و سلام نہ پڑھ رہا۔ جب یہ واقعہ مولا علی المرتضیٰ نے حضور کی بارگاہ میں بیان کیا تو صحابہ اکرام جو عاشق تھے، جو حضور کی محبت میں وارفتہ ہو چکے تھے، ان کے دل مچل گئے۔ بے شمار صحابہ رقص میں آ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، جب درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں، جب جانور آپ کے حضور آ کے سر جھکاتے ہیں، تو ہمیں اجازت ہو تو ہم بھی آپ کے حضور سجدہ کیا کریں۔ لیکن حضور نے فرمایا یہ منع ہے، شریعت میں جائز نہیں، مگر بتا یہ رہا ہوں کہ عشق، ادب اور محبت مصطفیٰ کا عالم صحابہ میں یہ تھا کہ ہر وقت دل مچلتا رہتا تھا کہ کہیں سجدہ تعظیم ہو جائے۔ یہ راز تھا کہ اتنا مقام اعلیٰ ان صحابہ کو ملا کہ قیامت تک سارے غوث کتب ابدال مل جائیں، ایک ادنا صحابی کے درجے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک صحابی جو غزوہ کسی جنگ میں حضور کے سامنے آیا، حدیث پاک میں ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا محمد حالت کفر میں ہے، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا عطا فرمائیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عربی، اے کافر و مشرک، تو سودے کی بات کر رہا ہے تو سن، اگر تو میرا کلمہ پڑھ لے گا تو میں تمہیں براہ راست جنت عطا کرتا۔ نہیں فرمایا کہ وحی کا انتظار کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ سے آئے گا تو بتاؤں گا، نہیں، یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں، جس کو چاہیں جنت عطا کر دیں، جس کو چاہیں دوزخ میں بھیج دیں، یہ مصطفیٰ کے اختیارات۔ فرمایا تجھے جنت عطا کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس شخص کی زبان، اس کی باطن بدل گیا، قسمت بدل گئی۔ وہ ایک لمحہ پہلے جو کفر میں تھا، مصطفیٰ کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے آیا تھا، وہ اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے چاہا کہ جس کا کلمہ پڑا ہے اتر کے، سواری سے اتر کے اس کی قدم بوسی کر لوں، اس کے دست بوسی کر لوں۔ یہ خواہش لے کے گھوڑے سے اتر رہا تھا، پاؤں پھسلا اور وہاں مر کے شہید ہو گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صحابی ہے اور یہ جنتی ہے۔ اب آپ ایمان سے کہیے کہ وہ شخص جس نے صرف مصطفیٰ کی محبت، ادب اور عشق میں آ کے صرف مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، ابھی دین کے 2 حرف بھی نہیں سیکھے، ابھی نماز نہیں سیکھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، حتیٰ کہ غسل بھی نہیں کیا، اسی حالت میں ہے، مگر ادب و محبت مصطفیٰ پہ قربان ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک سارے غوث کتب ابدال مل کر ایک طرف ہو جائیں، وہ اس ادنا صحابی کے درجے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ اس صحابی کی عظمت کو اتنا عظیم بنایا جس نے، رب کائنات کی عزت کی قسم، کوئی عمل نہیں بنا سکتا، کوئی انداز نہیں بنا سکتا، کوئی ریاضت و مجاہدہ نہیں بنا سکتا، فقط وہ محبت تھی جس سے مصطفیٰ کے دیدار کو تک لیا تھا۔ ارے مصطفیٰ کے چہرے پہ جو نظر محبت و عشق سے پڑ گئی تھی، اس کی قیمت یہ ہے کہ قیامت تک کوئی وہ قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ بس عمل اپنی جگہ درست ہے، ان کا معیار اپنی جگہ ہے، مگر تکیہ و بھروسہ عمل پہ نہیں ہے۔ عمل بھی قبول تب ہے کہ اس کے پیچھے مصطفیٰ کی محبت کا میں ہو۔ عمل اس وقت رب کائنات کے حضور قبول ہوگا کہ جب اس عمل کی سیچ ہم محبت مصطفیٰ سے کر رہے ہوں گے۔ وہ عمل کا جو بیج، عمل کا جو پودا تناور پھلدار درخت بن رہا ہوگا، جب مصطفیٰ کی محبت اور عشق کا پانی اس کی جڑوں میں جائے گا تو وہی عمل ہمارا قیامت میں کام آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں حضور کے مقام، شان اور ذکر کو اس انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا کرے جس میں خود خدا نے ہمیں سمجھایا، پھر خود مصطفیٰ نے ہمیں سمجھایا، پھر صحابہ نے ہمیں سمجھایا کہ ساری زندگی گزر گئی ادب و محبت مصطفیٰ میں قربان ہی رہے۔ کسی نے عمر کا بھی پوچھا تو ادب یہ تھا کہ سیدنا ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ اے ابن عباس، عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں؟ اب عام معنوں میں، عام سینس میں ہمارے نزدیک یہ کہہ دینا کہ نہیں میں بڑا ہوں، بڑے تھے، میں بڑا ہوں، یہ کہنا کوئی بے ادبی نہ تھی، مگر صحابہ کا عشق کا مقام یہ تھا کہ یہاں بھی شائبہ تھا کہ کوئی گستاخی ہو جائے۔ عرض کی کہ ہاں بڑے تو میرے آقا ہی ہیں، بڑائی تو صرف انہی کو سزاوار ہے، عظمت تو انہی کی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ پیدا میں پہلے ہو گیا تھا۔
پیدائش میری پہلے ہوئی تھی، بڑے تو میرے آقا ہی ہیں۔ ارے اتنا خیال ادب و محبت مصطفیٰ میں رکھتے تھے کہ زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ تول کے بولتے تھے، اور کہاں ہماری زبان کہ بے لگام مصطفیٰ کے ذکر کی طرف اٹھ جاتی ہے، یہ خیال نہیں ہوتا کہ خدا مصطفیٰ کا ذکر کیسے کر رہا۔ اس لیے اس زبان سے مصطفیٰ کا ذکر ہو جس سے خدا کر رہا ہے، اور جو خدا دکھانا سمجھانا چاہتا ہے، ہمیں مصطفیٰ کے ذکر و ادب کو اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک ایسی محفل کو، ایسے ذکر کی مجالس کو ہمیشہ آباد، قائم، سلامت رکھے، اور ایسی محفل سجانے والوں کو اور ایسی محفل میں آنے والوں کو اپنی اور اپنے محبوب کی محبت سے ہمیشہ سجائے رکھے۔ وما علی الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔